تو ہماری تو نظر تمام عدلیہ کے اوپر تھی، عدالتوں کے اوپر تھی کہ عدالتیں ہی عمران خان کو رہائی دیں گی، کیونکہ ان کے اوپر تمام کیسز فیک ہیں۔ ادھر ہم نے اسمبلی میں بھی ہم تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے سے چیخ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ آخر میں ہمیں لانگ مارچ کی کال دینی ہوگی۔ وہی ایک راستہ ہمارے پاس بچتا ہے کہ ہم عوامی احتجاج کی طرف جائیں، عوام کو موبلائز کریں اور وہاں سے ہم مزاحمت کریں، تو مزاحمت کے ذریعے عمران خان نکلے گا۔ بصورت دیگر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم ادھر ایوان میں تقریریں کھیلتے رہیں گے اور میڈیا کھیلتے رہیں گے، اور میری تو سب سے جو میری ذات کی سیاست ہے وہ صرف ایک پوائنٹ تک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں، کیونکہ عمران خان اس ٹائم قید حق میں پڑا ہے، اور عمران خان اپنی قوم کے لیے جیل میں پڑا ہے۔ کیونکہ عمران خان اگر ابھی آج ہی کوئی ڈیل کر دے کہ جی ہاں میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں، صبح وہ تیار بیٹھے ہیں کہ جی جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں اور باہر جائیں، اگر اس نے قوم کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو قوم کے اوپر ابھی ذمہ داری اور بھی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، ووٹ کے ذریعے انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا، لیکن ایک تو یہ کہ ہماری یہ کمزوری تھی کہ ہم اپنا مینڈیٹ نہ بچا سکے، اور دوسری بات یہ کہ لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک پریشر ہے، ہم بھی اندر بولتے ہیں۔ اور لاسٹ ہمارا جو اجلاس تھا میں نے بتایا کہ عید کی مبارکی کے لیے جتنے بھی ہمارے ورکرز آئیں ایک گلا ملتے تھے، عید مبارک، دوسرا پوچھتے جی خان کب جیل سے رہا ہوگا۔ تو پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اس کا پریشر ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک اچھا عمل ہمیں بنانا ہوگا۔ شاہد اٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بھائی پیچھے سکون سے کیوں نہیں بیٹھتے آپ کو بار بار سپیکر کہتے ہیں تم نیچے بیٹھ جاؤ، کیوں نہیں بیٹھتے آپ پیچھے سکون سے؟ جی دیکھیے، اگر مجھے لیڈرشپ منع نہ کرتی نا کل، تو میں نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم ایوان چلنے نہیں دیں گے، اور کیوں نہیں چلنے دیں گے اس کا ریزن بھی پوری قوم کو پتا ہے، لیکن لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا گزارا کریں، اور اسپیکر صاحب کو مجھ سے کوئی خاص چڑھے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، یا تو میں ان کو فارم 47 کا منتخب اسپیکر بولتا ہوں، شاید اس بات سے ان کو تکلیف ہے، اور یہ تکلیف تو ان کو میں بار بار پہنچاتا رہوں گا، اور میں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو کسی صورت۔ جی دیکھیں، ہمارے لیڈر عمران خان جیل میں ہوگا، ہمارا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیل میں ہوگا، ہماری پارٹی کا صدر پرویز الہی جیل میں ہوگا، ہمارے خواتین ممبرز جیل میں ہوں گے، اور یہ ادھر مزے کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں اچھا مجھے بتائیں، کیا آپ اکیلے نہیں اٹھنا ہوتا ہے یا باقی کیوں نہیں اٹھتے؟ لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، آج میں لوگوں کے جو سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، بتائیں آپ۔ جی دیکھیں، ہمارے ساتھ ہے اور بھی میرے ساتھ ایم این ایز ہیں جو پروٹیسٹ پہ ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ لیڈ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ ہمارے ممبر ضرور ہیں، وہ جنید بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ لوگ مقابلہ حسن جیت کے آئے ہیں، کوئی ادھر مقابلہ حسن جیت کے نہیں آیا، سب کے پاس عمران خان کا مینڈیٹ ہے، عمران خان کے نام پہ ہم سب کو ووٹ پڑا ہے، اور یہ ایوان یہ تو جعلی ایوان بن گیا ہے اس ٹائم۔ ادھر تو سارے فارم 47 کے جعلی ایم این ایز بیٹھے ہیں، یہ انجان لوگ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا، اور پیچھے 200 تو یہ خواتین ریزرو کی سیٹیں ہمارے ادھر لا کے ان کو بٹھا دیا۔ تو میں نے اسپیکر کو کہا کہ جی سارے ٹرک بھر کے لے آؤ، ادھر بٹھا دو سب کو، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں روزانہ 2-3 ادھر حلف اٹھا رہے ہیں، اور ہمارا مینڈیٹ جو ہمارا حق تھا ریزرو سیٹوں کا، جو ہمارے کارکنان کا حق تھا، وہ بھی ان کو دے دیا ہے۔ تو یہ اسمبلی تو جعلی اسمبلی ہوئی، ادھر یہ سارے فارم 47 کے آدھے سے زیادہ ایم این ایز، مسلم لیگ نون صرف 17-18 سیٹیں جیتی ہوئی ہے، ایم کیو ایم 1 سیٹ نہیں جیتی ہوئی، اسی طرح پیپل پارٹی۔ ابھی میں کیا کہوں، وہ زرداری کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آسفا، اس کو بھی ایوان میں لے آئے ہیں، اور میں نے وہاں سے آواز دی کہ جو وہ کیا ہے، وہ اس کی بڑی بیٹی جو اس کی 2 چھوٹے ننے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، میں نے کہا ان کو بھی لے آئے، ان کو بھی بٹھا دی، کیونکہ سارے غلام اپنے غلام بنی ہوئے ہیں، اتنے بڑے لیڈر 5-10 دفعہ اس اسمبلی میں دعوے یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور پیچھے کس کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے اولادوں کی۔ تو یہ تو ہم کم از کم نہیں اچھا کل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے عمران خان کی تصویر والی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے اس طرح کیا تھا، جس طرف پی ٹی وی کا کیمرہ ہوتا تھا اس طرف عمران خان کی تصویر ہوتی تھی، اتنا ڈر عمران خان کی تصویر سے؟ جی دیکھیں، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ اگر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو کل کی آپ اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان کی پکچر سے خوفزدہ ہے۔ جس دن عمران خان جیل سے نکلے گا پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ اچھا مجھے بتا دیں، عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں میں کیسز لگے ہیں، سماعت ملتوی، عدلیہ پہ ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، استعفے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دوسری طرف عدلیہ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی؟ 1 سال ہونے والا ہے عمران خان کو جیل میں۔ جی دیکھیے حسنین، عمران خان کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں،
ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ان 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو عدلیہ کے اوپر اور سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں, ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ہماری فیملیز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو عدلیہ کے پاس تو یہ اختیار ہے نہیں. رانا ثناء اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے ساتھ آپ مفاہمت کریں گے تو عمران خان کی رہائی کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس ٹائم آئین, قانون سب کے سب جو ہے وہ معطل ہیں اور تمام کا تمام اختیار جو ہے وہ صرف ایک بندے کے پاس ہے جس کا ذکر عمران خان نے جیل میں کیا تھا. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں, قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رجیم چینج میں کوئی کردار نہیں ہے. قسمیں اٹھا رہے ہیں, بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہے ہیں. جی دیکھیں, مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھا, آپ اس کا انٹرویو دیکھ لیں, وہ خود بتا رہا ہے کہ جی ہمیں جنرل باجوہ بلایا کرتا تھا. ادھر مختلف اور ممبر جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں وہ خود بتا رہے ہیں آن دی ریکارڈ کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے بلایا, جنرل باجوہ نے بٹھایا اور عمران خان کے خلاف جتنی بھی عدم اعتماد کی تحریک تھی جنرل باجوہ اس میں پیش تھا. تو اب یہ نہیں پتہ, یہ جھوٹی قسمیں یہ کھا سکتے ہیں, ان کا نہ دین ہے اور نہ ایمان ہے. جھوٹی قسمیں ہیں جی بالکل جھوٹی قسمیں. آپ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں, قوم یقین کرنے کے لیے تیار ہے ان قسموں کے اوپر. جی دیکھیں, عمران خان نے کہا تھا کہ جی میرے ساتھ سٹینڈ کریں, پاکستان کے لیے کریں. کل ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے اور امریکہ کل ہی امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتا دیں, آپ عمران خان کی رہائی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح ہوگی عمران خان کی رہائی؟ ہر ورکر یہ سوال کرتا ہے کہ عمران خان کب باہر آئے گا. ایون پی ٹی آئی پہ اب تنقید ہونے لگ گئی ہے. تو کس طرح آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایم این اے بھی ہیں, اسمبلی میں بھی موجود ہوتے ہیں, کور کمیٹی کی میٹنگز میں بھی موجود ہوتے ہیں, کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, میں بار بار کہہ چاہوں کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے. تو ہماری تو نظر تمام عدلیہ کے اوپر تھی, عدالتوں کے اوپر تھی کہ عدالتیں ہی عمران خان کو رہائی دیں گی کیونکہ ان کے اوپر تمام کیسز فیک ہیں. ادھر ہم نے اسمبلی میں بھی ہم تقریباً 1-1.5 مہینے سے چیخ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ آخر میں ہمیں لانگ مارچ کا کال دینی ہوگی. وہی ایک راستہ ہمارے پاس بچتا ہے کہ ہم عوامی احتجاج کی طرف جائیں, عوام کو موبلائز کریں اور وہاں سے ہم مزاحمت کریں. تو مزاحمت کے ذریعے عمران خان نکلے گا. بصورت دیگر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم ادھر ایوان میں تقریریں کھیلتے رہیں گے اور میڈیا کھیلتے رہیں گے. اور میری تو سب سے جو میری ذات کی سیاست ہے وہ صرف ایک پوائنٹ تک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں, کیونکہ عمران خان اس ٹائم قید حق میں پڑا ہے اور عمران خان اپنے قوم کے لیے جیل میں پڑا ہے. کیونکہ عمران خان اگر ابھی آج ہی کوئی ڈیل کر دے کہ جی ہاں میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں, صبح وہ تیار بیٹھے ہیں کہ جی جائیں, جہاز میں بیٹھ جائیں اور باہر جائیں. اگر اس نے قوم کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو قوم کے اوپر ابھی ذمہ داری اور بھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو انہوں نے مینڈیٹ دیا, ووٹ کے ذریعے انہوں نے انتقام لیا, بدلہ لیا. لیکن ایک تو یہ کہ ہماری یہ کمزوری تھی کہ ہم اپنا مینڈیٹ نہ بچا سکے, اور دوسری بات یہ کہ لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. ہم بھی اندر بولتے ہیں. اور لاسٹ ہمارا جو اجلاس تھا میں نے بتایا کہ عید کی مبارکی کے لیے جتنے بھی ہمارے ورکرز آئیں ایک گلا ملتے تھے, عید مبارک, دوسرا پوچھتے جی خان کب جیل سے رہا ہوگا. تو پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اس کا پریشر ہے اور اس کے لیے کوئی ایک اچھا عمل ہمیں بنانا ہوگا. بصورت دیگر عمران خان کی رہائی جو ہے مجھے پرولانگ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو.